देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक ऐसे वक्त में जब पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और आवाम का पारा हाई है, वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े माशी मार्के यानी वफाकी बजट को लेकर आ रही है। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया गया है, जबकि सालाना बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर कौमी असम्बली का इजलास और दोनों ऐवानों का इजलास जो है वो तलब कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बजट आवाम के लिए कोई रिलीफ होगा इसमें, या हमेशा की तरह इस बार भी महंगाई का एक नया तूफान दस्तक देने वाला है। माशी माहिरीन और अंदरूनी जराए जो इशारे दे रहे हैं वो आम आदमी के लिए अच्छे नहीं हैं। IMF की कड़ी शराइत, पेट्रोलियम लेवी में मुमकिन इजाफे की गूंज और नए टैक्सेस की भरमार, ऐसा लगता है कि तनख्वाहदार तबके और गरीब आवाम को एक बार फिर अपनी कमर मजीद कसनी पड़ेगी। साथ साथ बजट से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली तकसीमकार कंपनियों और डेस्कोस की निजकारी तेज करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन दरअसल हुकूमत की अपनी माशी नाअहली का ही एतराफ लगता है। ऐसा लगता है कि हुकूमत बरसों से इन इदारों में करप्शन, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस के को रोकने में नाकाम रही और अब नजकारी के नाम पर कौमी असासे कोड़ियों के दाम बेचने की जल्दी में है। दूसरी जाने मालियाती खसारे से इस वक्त अगर देखा जाए तो बढ़ गए हैं और सूबों से मदद तलब की जा रही है। पंजाब में भी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इसलिए पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को रियायत देने का फैसला किया है। आइए नजर डालते हैं मुल्क में मालियाती खसारा बजट। मालियाती खसारा यानी कि जो GDP का तकरीबन 3.6% रहने की तवक्को है, जो गुज़िश्ता माली साल 5.4 के मुकाबले में नुमाया कमी को जाहिर करता है। पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को मालियाती रियायत देने पर आमादगी जाहिर कर रही है। पंजाब असेंबली का कहना है कि पंजाब हुकूमत वफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत फराहम कर सकती है, जिससे वफाक अपने मालियाती खसारे और IMF अहदाफ पूरे करने में मदद हासिल कर सकेगा। पंजाब को NFC अवार्ड के तहत काबिल तकसीम हासिल कीमत में 3,793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का तखमीना है। और दूसरी जानिब अगर KP की बात की जाए तो वहां मौजूद हुकूमत PTI की है, इसलिए उन्होंने बजट बनाने के लिए इमरान खान से मुलाकात को शर्त रख दी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ये बयान सुनते हैं। ये बजट जो है ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का हक है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तीसरी दफा जो है इमरान खान साहब को वोट दिया है, तो ये हमारा हक बनता है कि हम डिमांड करें कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया है तो कम से कम बजट उनके सामने पेश किया जाए, उनसे मुशावरत की जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हमने बजट बनाया है इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, तो हम ये भरपूर डिमांड पहले भी करते आ रहे हैं और इसके बाद भी करेंगे कि हम इमरान खान साहब के सामने ये पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अब सवाल ये कि क्या इसी बिना पर PTI हुकूमत से अपनी बात मनवा लेगी। साथ साथ एक और भी मामला है जो ताहाल नहीं हुआ है हल, और वो है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात। GB में इलेक्शन तो हो गए, मगर इसके नताइज पर सवालात खड़े हो गए। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि PTI की 20 सीटें थीं जो छीनी गई हैं। जरा यहाँ तक कह रहे हैं कि GB में पीपल्स पार्टी को जितवाया गया है ताकि बजट में उनसे सपोर्ट ले जा सके। यही सब जानने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। सबसे पहले लतीफ़ खोसा मेरे साथ हैं और उनकी तरफ जाऊंगी। लतीफ़ खोसा साहब, क्या इमरान खान साहब से मुलाकात की शर्त दरअसल वफाक पर दबाव बढ़ाने का एक सियासी पता है, क्योंकि PTI का मौक़िफ़ है कि वफाक हमेशा KP के फंड्स रोकता है। जी लतीफ़ खोसा साहब, जो हाइब्रिड हुकूमत ही नहीं है बल्कि ये लिटरली एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है। इनका कोई नीयत नहीं लगती है कि ये जो है सियासी इस्तेहकाम लाकर कोई माशी इस्तेहकाम की तरफ जो है काम जन हो। ये माशाअल्लाह ये कब्जा माफिया है और कब्जा ही माफिया के जरिए ये हुक्मरानी करना चाहती है। अब जिस तरीके से इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, सिंबल नहीं दिया, बतौर जमात तस्लीम नहीं किया है, बल्कि उनके कायदीन को वहां जाने से भी माने किया है और आजाद जीते हुए थे उनको फिर उसी तरीके से जो 30-24 का वतीरा था उसी तरीके से इन्होंने फिर बंदर जो है पीपल्स पार्टी को सादा अक्सरियत तो नहीं दी है, लेकिन फिर इनका संगम जो है मुस्लिम लीग नून के साथ करवा के जिस तरह पहले हाइब्रिड एक गवर्नमेंट बनाई हुई है और 180 सीटें जीतने वाले इमरान खान तो बाबा सलासल है, वो जेल में है, और 17 सीटें जीतने वाले शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बने हुए हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने ये करना है
تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ NFC ایوارڈ کو آپ جو ہے وہ -+ کر لیں گے؟ تو یہ اس پر تو پاکستان پیپلز پارٹی خود جو ہے وہ جو مزاحم ہے اور مکمل طور پر کر رہی ہے، اور اسی لیے جو 10 تاریخ کو انہوں نے بجٹ لے کرنا تھا کر دیا گیا ہے۔ EC کی جو میٹنگ ہے، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ، وہ بھی جو ہے مؤخر کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نہ صرف ان کے جو ہے ہمارے فاٹا کے جو ہے اس کو تڑپایا جا رہا ہے اور محروم رکھا جا رہا ہے، فنڈ نہیں دیے جا رہے ان کو، اور وہاں بھی جس انداز سے ان کو جو ہے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور بلوچستان تو آپ کو پتہ ہی ہے پہلے ہی جو ہے ٹرم آئل میں ہے۔ آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے برہم ہے اور کس طریقے سے قتل و غارت گری وہاں کی گئی ہے، بجائے اس کے کہ سیاسی جو ہے اس کا حل نکالا جائے مسئلے کا، وہ بھی تشدد اور زور اور طاقت کے جبر سے جو ہے اس کو دبایا اور کچلا جا رہا ہے۔ تو اب اگر 3.6% GDP گروتھ یہ دکھا رہے ہیں اور انویسٹمنٹ جو ہے بالکل پاکستان میں آ نہیں رہی ہے، کوئی نیا پروجیکٹ لگ نہیں رہا ہے، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، لوگوں کا روزگار جو ہے ان کو میسر نہیں ہے، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور گیس جو ہے وہ اس کو بھی دیکھ لیں کہ وہ ناپید ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے اتنی زیادہ غلامداری کر رہے ہیں IMF کی اور امریکہ کی کہ ہم ان سے اتنا نہیں چھوٹ لے سکے کہ ایران کے ساتھ کم از کم ہماری تجارت تو جاری رہتی، تاکہ ہم ایران سے اپنا تیل اور گیس جو ہمارا ان کے پاس وافر مقدار میں ہے، اور وہ پائپ لائن بھی ہماری جو ہے حد تک لے آئے ہیں، ہم اس اپنا معاہدہ جو بین الاقوامی معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا اور جو سوورن گارنٹی بھی دی گئی تھی، ہم اس کو تکمیل پذیر نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ امریکہ نے ایران پہ سینکشنز لگا رکھی ہیں۔ اور اگر ہم اتنی زیادہ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں تو کم از کم امریکہ سے ہم یہ تو استثناء لے سکتے تھے کہ ان کا جو ہے وہ ہمارے پاکستان کو کم از کم چھوٹ ہوگی اس حد تک کہ وہ اپنے تیل اور گیس کے جو ہے کمی کو پورا کر پائے۔ اور اگر ہم تیل اور گیس کو پورا کر پاتے ہیں تو ہماری باقی چیزیں ساری جو ہے سہل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ساری چیزیں جو ہے ان کا جو ہے انحصار وہ تیل اور گیس پر ہے۔ ہماری مہنگائی، ہماری انفلیشن، ہماری جو ہے انڈسٹری، ہمارا ہر چیز جو ہے وہ تعطل کا شکار اسی لیے ہے کہ ہم اسٹاروڈ ہیں تیل اور گیس کی کمی کی وجہ سے۔ اور چونکہ بین الاقوامی منڈی میں تیل ہرمز کی جو ہے ناکہ بندی کی وجہ سے اور بلاکیڈ کی وجہ سے جو نیول بلاکیڈ امریکہ نے لگا رکھا ہے اور اس کا ختم ہونے کو نام نہیں آ رہا ہے، اسرائیل اس لیے کہ اتنا بڑا سپوائلر ہے کہ وہ لبنان پر جو ہے نہ صرف گولہ باری کر رہا ہے بلکہ اس نے لبنان کا 1/4 جو ہے حصے کو پر قبضہ کر لیا ہے، اور 20 لاکھ سے زائد جو ہے اس نے لیبنیز کو جو ہے گھروں سے نکال کے بے گھر بنا کر مہاجر کر دیا ہے۔ تو اس لیے وہ نہ صرف حماس اور جو ہے اس کو فلسطین پہ قبضہ کیے جا رہا ہے بلکہ اس نے لبنان پہ بھی جو ہے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، اور اس کا جو ہے گریٹر اسرائیل میں وہ ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز باقی مڈل ایسٹ کے ملکوں پہ بھی کرنے کا خواہاں ہے۔ ٹھیک ہو گیا کھوسا صاحب، ٹھیک ہے کھوسا صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا، میں اسی پہ ذرا بات کر لوں، ساتھ میں میرے سینٹر بلال بھی ہیں، سینٹر بلال مندوخیل ہے۔ سینٹر صاحب، کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وفاقی بجٹ میں پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے GB الیکشن کی پلیٹ میں جیت آپ کو دی گئی ہے، کتنی سچائی ہے اس میں؟ جی شکریہ رضا، سب سے پہلے یہ باتیں صرف اس حد تک ہیں کہ شاید اگر آج میڈیا کا دور نہ ہوتا تو شاید یہ بات نظر آتی یا یہ بات تسلیم بھی کی جا سکتی، لیکن آج میڈیا کا دور ہے۔ الحمدللہ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے اور آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے جس طریقے سے الیکشن کمپین چلائی اس کے متعارف تو وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بہت اچھے انداز سے اپنی الیکشن کمپین چلائی۔
آپ نے بھی دیکھا, دنیا نے بھی دیکھا, پورے پاکستان نے دیکھا کہ پچھلے 10 دنوں میں الیکشن سے لے کے 10 دن پہلے تک پورے گلگت بلتستان میں جس شیڈیول کے تحت, جس پلاننگ کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے انتخابی جلسے, اپنے انتخابی ریلیاں اور اپنے انتخابی منشور کو لے کر انتخابی جلسے جلوس جو کیے, وہ آپ سب نے دیکھے. اور اس میں جو عوام کا جو ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا, عوام کی جو آج سے نہیں, یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے لے کے آج تک جو پیپلز پارٹی سے عوام کی لگاؤ کی دلچسپی اور لگاؤ ہے, اور عوام کا جو پیپلز پارٹی کی طرف ایک ٹلٹ ہے یا اس کو جو پسند کیا جاتا ہے, اس کی کچھ وجوہات ہیں. وہ وجوہات آپ کو بھی پتہ ہیں, پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو بھی پتہ ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے سے لے کر پھر محترمہ کے وقت میں, پھر اس کے بعد پھر اس گلگت بلتستان کو ایک صوبے کی حیثیت دینے کے حد تک, اور پھر وہاں باقاعدہ ان کا اپنا گورنر, اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کروانے تک, یہ سارے معاملات جو ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ہوئے ہیں. تو آج پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے انتخابی منشور کو لے کر آگے چلتی ہے, اور لوگ, عوام پہلے سے زیادہ اس پر اعتماد کر رہی ہے اور پہلے سے زیادہ اس کو تسلیم کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے, میں یہ بات کہتے ہوئے بالکل اس بات پہ آپ محسوس نہیں کرتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. جہاں تک ہماری کیلکولیشن تھی, ہماری جو الیکشن کمپین تھی اور اس کا جو ہم نے نتائج آغاز کیے تھے, وہ تقریباً 15 سے 16 سیٹیں ہماری کنفرم تھیں. تحریک انصاف تو مطلب آپ وہ والی بات ہے کہ ویسی رونا رو رہی ہے, رونا پیٹ رہی ہے کہ ہمارے 20 سیٹیں تھیں, تو 20 سیٹیں صرف اگر تحریک انصاف کی تھی تو تحریک انصاف کا کوئی جلسہ, کوئی جلوس. چلیں اگر تحریک انصاف یہ بات کرتی ہے کہ ہمیں وہاں جانے نہیں دیا گیا, چلیں آپ کے جو لیڈران ہیں ان کو جانے نہیں دیا, لیکن آپ کی لوکل جو سیاسی لیڈران تھے وہ کہاں تھے, آپ کی لوکل جلسے جلوس کہاں تھے, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میڈیا کا دور ہے, اس میں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے, کوئی چیز کسی چیز کو آپ انڈر دا کارپیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ بات کہنا کہ پلیٹ میں تیار اس حوالے سے کہ آپ کو گورنمنٹ گلگت بلتستان کی سیٹیں دی جائیں گی اور پھر آپ ہمارے ساتھ بجٹ میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایگری کر جائیں, تو یہ دو الگ چیزیں ہیں, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. بجٹ الگ چیز ہے اور گلگت بلتستان کا الیکشن جو تھا وہ الگ چیز ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو چونکہ جیسے کہ ہماری امید یہ ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنائیں گے پاکستان مسلم لیگ سے کے بغیر, ان کو ساتھ شامل کیے بغیر امید یہ کہ ہم اپنی حکومت بنا لیں گے. اگر ان کے ساتھ مل کر انہوں نے پلیٹ میں ہی ہمیں دینا تھا تو پھر ہم ان کو اپنے ساتھ ملاتے اور کولیشن گورنمنٹ بناتے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ. جی ٹھیک ہو گیا ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں. راجہ انصاری صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی راجہ انصاری صاحب, سوال یہ کہ عوام پہلے ہی پیٹرول کی قیمتوں سے پسی ہوئی ہے. 12 جون کا بجٹ جو آپ لا رہے ہیں اللہ اللہ کر کے, اب فائنل ڈیٹ آ گئی ہے, تو کیا صرف IMF کو خوش کرنے کے لیے یا عوام کی واقعی کی کوئی جو ہے وہ سکون, آسانی کچھ ہوگا, ان کو کوئی ریلیف ملے گا؟ اور دوسرا یہ کہ پیٹرولیم لیوی میں مزید اضافے کی بھی گونج ہے, تو غریب دار تنخواہ دار طبقہ مزید کتنا بوجھ اٹھائے گا؟ رضا دیکھیں, بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے IMF کا ذکر کیا. آپ کو یاد ہوگا 2016 میں میرے قائد اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے IMF کو خداحافظ کہہ دیا تھا, اور یہ ریکارڈ کی بات ہے, تاریخ کی بات ہے. اس کے بعد ایک محمد شاہ رنگیلا آیا جس نے اسٹیج پہ چڑھ کے کہا کہ میں IMF کے پاس زندگی بھر نہیں جاؤں گا, اگر جاؤں گا تو میں خودکشی کر لوں گا. آج میرے PTI کے دوست بڑے بانگ دہل جو ہے, بڑی نظریات کی, اصولوں کی, سچائی کی, آدرشوں کی بات کر رہے ہیں. کبھی ان کے جرت نہیں ہوئی ان کی سچائی کو کہ اس شخص کو بولیں کہ بچہ خودکشی کر لے, تو IMF کے پاس چلا گیا. آج اسی IMF نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا ہوا ہے جس میں یہ خود گئے, اور پورے پاکستان کی تاریخ میں 2018 تک جتنا قرضہ لیا گیا, اور پھر جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے پورے 1947 سے 2018 تک کے قرضوں سے بھی ڈبل قرضے لیے آ کر, کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر بڑے وثوق سے, بڑے جذباتی انداز میں یہ گنواتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, پاکستان میں یوں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ کم سے کم آج کی حکومت لنگر کھانے نہیں بنا رہی, یا عوام کو انڈوں, کٹوں اور مرغی کے بچوں کے پیچھے نہیں بھگا رہی. کم سے کم آج موٹر ویز لگ رہے ہیں, ترقی کے منصوبے لگ رہے ہیں, پنجاب میں شاندار ترقیات کا جو ترقی کے منصوبے ہیں وہ لگ رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں.
साफ सुथरा पंजाब देख लें, बाकी जो वहाँ के मंसूबे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ा काम हो रहा है, ये कोई किसी को नजर नहीं आ रहा कि अगर आपके बकौल कि हालात हमारे इतने खराब हैं, हमें आप लोगों ने लूली लंगड़ी मईशत जो है वो विरसे में दी, और आपने हमें आईसीयू नुमा जो है वो पाकिस्तान की मईशत दी, खुद कह के गए कि हम बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, मोटरवेज बन रही हैं। आपने अपने 4 साल दौर इक़्तिदार में एक ईंट नहीं लगाई। आपका तो शानदार दौर था ना, बड़े रिजर्व थे, बड़ी जीडीपी थी, बड़े आदाद व शुमार थे, लेकिन हालत यह थी कि आपको लगाने को कोई मंसूबा नहीं था। लेकिन उस हालत में भी जब आपने कोई मंसूबा नहीं लगाया, 190 मिलियन पाउंड इस कौम का पैसा आपने जुर्माने के अकाउंट में, उसी मुजरिम के अकाउंट में डाला सुप्रीम कोर्ट के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुमने जुर्माना अदा करना है, और उसके बदले में आपने अल कादिर ट्रस्ट की जमीन ली, घड़ियां बेची गईं, सोने की अंगूठियां, हार, जेवरात, आज तक बहनें और बीवियां आपस में लड़ रही हैं जनाब। तो ये हालत कम से कम हमने इस वक्त नहीं की है। हम पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, हम पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। अभी सखर हैदराबाद मोटरवे 364 अरब रुपए से शुरू करने जा रहे हैं सितंबर में इंशाल्लाह। कराची से कोटड़ी और कोटड़ी से रोड़ी एक नया रेलवे ट्रैक बनाने जा रहे हैं। दानिश स्कूल्स खुल रहे हैं। सिंध में फेडरल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट का स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसी तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में। तो हमें मालूम है कि हालात उतने साजगार नहीं है। IMF के चुंगल में ये हमें फंसा के गए थे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बोझ जो है वो आवाम पर, खासतौर पे गरीब तबके पर, तनख्वाहदार तबके पर कम से कम बोझ हो, और ज्यादा बोझ मराती याफ्ता तबके पर हो, ज्यादा बड़े पैसे वाले लोगों पर हो, ताकि इस मुल्क को भी चलाना है। तो लेकिन राजा अंसारी साहब, आप कोई रिफॉर्म्स तो ला नहीं सके माजरत के साथ आपकी हुकूमत में। अभी भी आप देखें, नहीं अभी भी आप देखें, हम लोग ही पिसेंगे, तनख्वाहदार तबका ही पिसेगा ना। आपने कौन सा वडेरों, जागीरदारों और सरमायाकारों को जो है वो टैक्स नेट में शामिल कर लिया, इस दफा हो गए क्या? मैं अर्ज करूं, टैक्स तो हमारे यहाँ जो ढल का निजाम है वो नहीं, वो जिसका भी है, लेकिन असल तो मेकर्स और ब्रेकर्स आप ही लोग हैं ना। हमेशा से हुकूमतें आपकी और पीपल्स पार्टी की बारी बारी रही हैं। लेकिन मैं अर्ज कर लूं, आप अर्ज सुन लें मेरी। अभी हम टैक्स नेट को बढ़ा रहे हैं। हम इसमें तकरीबन 17 लाख लोगों को मजीद शामिल कर रहे हैं। 17 लाख से क्या होगा? पाकिस्तान की आबादी कितनी है राजन साई साहब? नहीं, मैं टैक्स नेट बढ़ाने की बात कर रहा हूं। इससे पहले भी बहुत से लोग टैक्स देते हैं। तो जो अहदाफ FBR ने इस दफा मुख्तस किए हैं, इंशाल्लाह वो अहदाफ हम पूरे करेंगे, और उससे बढ़कर इंशाल्लाह पाकिस्तान को जो ये देखें हम लोग। मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या जागीरदारों, जमींदारों, सरमायाकारों, इन सबको आप ला रहे हैं टैक्स नेट में? एग्जैक्टली ला नहीं रही, ऑलरेडी टैक्स नेट में है। कहां से लाएंगे आप? नहीं है। आप मुझे बताइए, एक जमींदार कितना टैक्स दे रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट कितना टैक्स दे रहा है? हाँ, आप सुन रहे हैं ना? आप सुने तो सही। मैं अपनी रसीदें में जो जब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने कागजात नामजदगी जमा करते हैं, तो एग्रीकल्चरल टैक्स हमसे पूछा जाता है, उसमें हम रसीदें जमा कराते हैं। हम रेवेन्यू को बाकायदा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अपनी टैक्स देते हैं। मैं ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात नहीं कर रही, आपकी बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल निजाम की बात कर रही हूँ। आप देते होंगे, आप अच्छे शहरी होंगे, लेकिन मैं ओवरऑल निजाम की बात कर रही हूँ। चार किस्म की हम टैक्स देते हैं। एक तो हम खुद अपनी एग्रीकल्चरल लैंड पे टैक्स देते हैं, जितने भी जमींदार हैं। फिर जो क्रॉप्स हमारी होती हैं, जब हम उसको सेल करते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स अलग देते हैं। फिर जो हमें पैसे आते हैं जो हमारे अकाउंट्स में, उस पर हम इनकम टैक्स अलग देते हैं। विद होल्डिंग टैक्स हमारा अलग कटता है। हम 4 टैक्सेस देते हैं। ये एक लोगों के जो है ना धूल झोंकी जाती है। हाँ, जो लोग टैक्स चोरी करते हैं, वो जमींदार हो, मैं ऑपोजिशन से भी पूछूं, ठीक है, मदारियों, वो सारे टैक्स चोरी। ठीक हो गया। खोसा साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही। लतीफ खोसा साहब, बजट से पहले एक तो डिस्कोर्स की निष्कारी इतनी जल्दी क्यों हो रही है? आप पार्लियामेंट में भी बैठे हैं, क्या इस बात का एतराफ नहीं है कि हुकूमत करप्शन और बिजली चोरी रोकने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है? और दूसरा, बजट आने में अब आ रहा है, कल आ रहा है, आज आ रहा है, परसों आ रहा है, आते आते वो 12 को आ गया है। उसके पीछे क्या वजूहात आपको लगती है? इसका जवाब लूंगी आपसे, लेकिन एक क्विक ब्रेक पे जा रही हूँ, बस वापस आते स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और लतीफ खोसा साहब से मैंने सवाल किया था, उनकी तरफ वापस जाऊंगी। जी खोसा साहब, देखें, ये वफाक जो है वो 1 खरब रुपया
अपनी तरफ से स्ट्रेटेजिक नीड की जो है बुनियाद पर ये सूबों से मांग रही है, और अगर सूबों का ये जो है फ्रीज कर दिया जाता है, एनएफसी अवार्ड और शेयर्स को फ्रीज कर दिया जाता है, तो फिर सूबे तो फिर तबाह हाल। बराए मेहरबानी खोसा साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? खोसा साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, खोसा साहब की ये कॉल होल्ड पे चली गई है. विल ट्राई टू कनेक्ट हिम बैक. इन अ मीन वाइल आई गो टू सेंटर बिलाल की तरफ जाऊंगी मैं, एंड वी ट्राई टू गेट हिम बैक. सेंटर बिलाल साहब, ये एक शुरू से मसला रहा है कि जी हमारा जो एक अशराफिया जो एलीट क्लास है उसका टैक्सेस का जो इशू है वो सबके सामने, और ये मैं नहीं कह रही, ये आपके फॉर्मर एफबीआर के चेयरमैन जब्बर जैदी साहब इस वक्त बैठ के तमाम प्रोग्राम्स में बात कर रहे हैं कि जी नेट आप नेट में लेकर आने की जब भी कोशिश करते हैं, बलोचिस्तान की इकोनॉमी हो गई या फिर आपके जो है वो एलीट अशराफिया हो गई या आपका जो इस वक्त जमींदार तबका है, उसको जब आप लाने की बात करते हैं तो डोरें हिल जाती हैं. ऊपर से वो कौन लोग हैं जो हिला देते हैं और वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि जी निजाम मजबूत हो. आप देखें हमारे पास इस वक्त जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो कोई 5% लोग भी नहीं है वो इस वक्त पॉपुलेशन के. सो ऐसी सूरत हाल में हम कहाँ लेके जाएंगे? फिर हम बात करते हैं कि जी निजाम को बेहतर करना कैसे बेहतर होगा. देखें रिदा, सबसे पहली बात ये कि आप ये जो ये बात की जाती है कि जो अशरफिया है, अशरफिया कितनी है, फिर अशरफिया बनी कैसी है. अगर आप ये कहती हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अशरफिया हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट लाजमी बात है कि इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स पे करते हैं. ये एक अलग बात है कि टैक्स कितना पे करते हैं, कितना वो उसकी कैलकुलेशन में उतार चढ़ाव होता है, ये एक अलग बात है, लेकिन टैक्स पे करते हैं. आम आदमी भी टैक्स पे करता है. तमाम जितने भी पाकिस्तान के, मेरे हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के 25 करोड़ जो पाकिस्तान के आम शहरी हैं सब के सब टैक्स पेयर हैं. एक माचिस की डिब्बिया लेते हैं आप, उस पर भी आप सेल्स टैक्स या उसका जो टैक्स है वो पे होता है, वो टैक्स दिया जाता है. वो कंज्यूमर देता है, वो सेलर देता है, वो बायर देते हैं, सब देते हैं उसको. ठीक है, अब बात ये कि आप अगर इस टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं तो ये टैक्स के निज़ाम को बेहतर करने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं, बजाय इसके कि आप टैक्स का रेशो बढ़ाने के या टैक्स का परसेंटेज बढ़ाने के बजाय टैक्स का परसेंटेज कम करके टैक्स नेट बढ़ा दे. जिस तरह अभी इस दफ़ा ये सुनने में आ रहा है कि टैक्स में ये बजट में इस दफ़ा ये चीज़ शामिल की जा रही है कि 17 लाख नए टैक्स पेयर्स को इंक्लूड किया जाएगा. वो जो दुकानदार हैं, वो जो रिटेलर्स हैं जो इससे पहले टैक्स नहीं देते थे उस तरह के, जिस तरह से देना चाहिए. लेकिन वो जाहिर बात है कि टैक्स किसी न किसी शक्ल में, बिजली की शक्ल में, गैस की शक्ल में, पानी की शक्ल में, मोबाइल के इस्तेमाल में, फ़ोन के इस्तेमाल में, पेट्रोल की शक्ल में, खाने पीने की अशिया की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, ग्रोसरी की शक्ल में जो आपसे टैक्स वसूल किया जाता है वो टैक्स भी आप ही पे करते हैं. मैं पे करता हूँ, आप पे करते हैं. लेकिन कुछ मखसूस टैक्स की अगर आप बात करेंगे तो वो मखसूस टैक्स जो कटौती होती है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज से होती है, जिनकी गवर्नमेंट सैलरीज होती हैं उनसे टैक्स कटौती होती है और उन पर ठीक ठाक टैक्स लागू किया जाता है. ये बात आपकी इस हद तक तो ठीक है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिनकी एट सोर्स टैक्स कटौती होती है उन पर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का निजाम ही कितना है. आप ये देख लीजिए कि एक ब्यूरोक्रेट आपका अभी जो IMF जिसके ऊपर आपके साथ इस वक्त डेडलॉक पर है, वो डेडलॉक क्या है? वो यही है ना कि जी ब्यूरोक्रेसी आपकी अपने एसेट्स नहीं शो कर रही, ब्यूरोक्रेसी आपकी डुअल सिटीजनशिप लेके बैठी हुई है, उनकी पूरी औलादें सारी बाहर बैठी हुई है, डुअल सिटीजनशिप लेके बैठी हुई है. तो ये निजाम आप लोगों ने ही बनाया हुआ है ना. आप और नून लीग ही रहे. एक तरह से देखे जाए डिक्टेटरशिप का दौर था, PMLN थी, पीपल्स पार्टी थी, बचपन से यही देखते आ रहे हैं. PTI के 3-3.5 साल को एक्सक्लूड कर दें तो मेन नहीं मेजोरिटी तो 70 साल आप लोगों ने 75 साल जो है वो हुकूमतें की है ना. तो निजाम तो आप लोग के हाथ का ही रखा गया है. ये किस किस्म का निजाम है कि जिसमें आप ना वन विंडो ऑपरेशन ला सकते हैं, ना आप ब्यूरोक्रेसी को माइनस कर सकते हैं, ना आप जो है ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं. तो क्या इस मुल्क के अवाम ही पिसते जाएंगे? देखें बात ये ना कि अभी जो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं ब्यूरोक्रेसी के प्रॉपर्टी के हवाले से या उनके जो एसेट्स हैं. आवाज आ रही है मेरी? जी जी. अच्छा, आप ये फ्लोर क्यों नहीं आ रहा? फ्लोर दे. आवाज आ रही है मेरी? जी जी. अब हाँ.
بیوروکریسی کی آپ بات کریں, ان کی پراپرٹیز یا ان کے ایسیٹس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی ایسیٹس یا وہ شو کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں گے, چونکہ جب وہ اپنی ایسیٹس شو کریں گے تو اس کی ٹریل بھی شو کریں گے کہ یہ ایسیٹس آئے کہاں سے. پھر وہ جو ایک ڈفرینس ہے ان کی سیلری کا اور اس پراپرٹی کا یا اس ایسیٹس کا, وہ بہت بڑا گیپ ہوگا اس کے بیچ میں. جہاں تک بات آپ نے کی کہ ڈیول نیشنلٹی کی, تو ڈیول نیشنلٹی کی ابھی یہ بل پاس ہوا ہے, اس کے بعد ڈیول نیشنلٹی پر بھی پابندی لگ جائے گی انشاءاللہ بیوروکریٹس کی, اور بیوروکریٹس اپنے اثاثے شو کریں گے. اب وہ کس طرح شو کرتے ہیں یہ تو آنے والے وقت میں ابھی پتہ چلتا جائے گا کہ وہ کن کن چیزوں کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں. اب ہم اس فیز میں انٹر ہو رہے ہیں, اور یہ ہماری ہی گورنمنٹ کے جو یہ ایک ٹرم ہے, اسی ٹرم کے اندر ہی انشاءاللہ آپ کو یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اس پروسیس کو چلنے دیں, اس پروسیس کو جب چلنے دیں گے تب جا کے آگے اس میں کلیئرٹی آئے گی, اس میں بہتری آئے گی. اور یوں ایسا ایسا وہ تمام چیزیں جن کی شکایت پچھلے 75 سالوں سے ہماری عوام, ہمارے لوگ کر رہے ہیں, یا ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, بیوروکریسی اپنے آپ کو کلیئر کرے, تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. ہر منزل تک پہنچنے کے لیے پہلا قدم لینا پڑتا ہے, تو پہلا قدم الحمدللہ لے چکے ہیں. مجھے یہ امید ہے کہ یہ پہلا قدم, اس کے بعد اگلا قدم, اور یوں ہم اپنے منزل کی طرف جائیں گے. جو آپ کی ڈیمانڈ ہے, جو پورے عوام کی ڈیمانڈ ہے. کھوسا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے ٹھیک ہو گیا بلال صاحب. کھوسا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی کھوسا صاحب میں چاہوں گی آپ پلیز وہ مکمل کر لیں اپنا جواب. جی دیکھیں, اگر یہ پہلا قدم کی بات کرتے ہیں یا نظام کو چلنے دیں کی بات کرتے ہیں, تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ایک قدم آگے جاتا ہے اور 10 قدم ہم پیچھے جاتے ہیں. کیا 1973 کا آئین جو ہے اس پر آج تک عمل داری ہوئی ہے؟ کیا ریاست عوام کو تسلیم کیا گیا ہے؟ کیا آج تک حق حکمرانی جو ہے عوام کا اللہ تعالیٰ کے تابع تسلیم کیا گیا ہے؟ کیا تنخواہ دار جو ملازم ہیں, تنخواہ دار جو ٹیکسز عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے جو ان کو تنخواہ ملتی ہے, کیا وہ اپنی جو ہے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے سیاست سے مانے ہوئے ہیں آج تک؟ کیا ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ چاہے وہ سول ہو چاہے ملٹری بیوروکریسی ہو, ان کو ہم جو ہے ان کو اکاؤنٹیبلٹی ان کی کوئی کر سکتے ہیں, کوئی کر رہا ہے, کوئی کر سکتا ہے؟ کیا آرمی چیف جنرل ہوتے ہیں, کیا ان کے ایسٹس اور پراپرٹیز ساروں کی باہر نہیں ہے؟ کیا ان کی اولادیں باہر نہیں پڑتی ہیں؟ کیا ہمارے جو سیاستدان ہوں, کیونکہ جب میں اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ میں سارا اشرافیہ آ جاتا ہے. جہاں اشرافیہ لوٹ مار کر رہا ہے اس ملک کو, وہاں بیوروکریسی سول بھی ہے, ملٹری بیوروکریسی بھی ہے, اور مافیا بھی ہے. مافیا چاہے وہ سیاستدانوں کا ہو, چاہے وہ جو ہے بزنس وہ شوگر مافیا, چاہے جتنا بھی مافیا ہو جو اس ملک کو نچوڑتے ہیں. اشرافیہ کا ملک ہم نے بنا کے رکھ دیا ہے. 25 کروڑ آپ دیکھیے کس قدر قسم پرسی کے عالم میں یہاں گزار رہے ہیں. 60% تقریباً جو ہے آپ کا عوام غربت کی دہلیز سے نیچے چلی گئی ہے. آپ کی آدھی کی آبادی سٹنٹڈ گروتھ پہ پیدا ہو رہی ہے. آپ نے 3 نسلیں جو ہے IMF کے گروی رکھی ہوئی ہیں. آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بغیر سانس لیے 3 لاکھ مقروض پیدا ہو رہا ہے پاکستان میں. ہماری انڈسٹری بالکل ہالٹ پر ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. یہ بڑھ کے تو مارنا بڑا آسان ہے. یہ بتا دیں کیا فلو نہیں ہوا ہے ان 4 سالوں میں؟ کیا برین ڈرین نہیں ہوئی ہے؟ کوئی بچہ جس کو میسر آئے وہ اس ملک میں رہنے کو تیار ہے, وہ تعلیم کے لیے یا نوکری کے لیے یا روزگار کے لیے وہ باہر جاتا ہے, اور اس قدر جو ہے وہ اذیت میں جاتا ہے کہ کئی دفعہ ڈوب کے کشتیوں میں مر جاتا ہے, کنٹینرز میں چھپ کر جو ہے اس کی سانس جو ہے ہوتی ہے. تو ہم ایسے میں جانے کس خوشحالی کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم آئین پر عملداری کرنے کو تیار نہیں ہیں. قانون کی پاسداری پر ہمیں یقین نہیں ہے. عدلیہ کو ہم آزاد کرنے کے لیے, عدلیہ کو ہم نے غلامی میں لینا ہی لینا ہے, اور الیکٹورل پروسیس پہ ہم نے فراڈ کرنا ہے. کیا آپ مجھے بتائیں کہ فراڈ کی بنیاد پر کوئی نظام چل سکتا ہے؟
اور ظلم کی بنیاد پر اور بے انصافی کی بنیاد پر کفر کی ریاستیں چل سکتی ہیں، لیکن ظلم اور جو ہے بے انصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے۔ ارے خدا کا خوف کرو، 1971 سے کے سانے سے کچھ تو سیکھ لو۔ 93,000 فوجی آج تک جو ہے کبھی دنیا میں کبھی بغیر گولی چلائے، بغیر ریزسٹ کیے ہوئے سرنڈر کیا ہے؟ یہ طبقہ بھی ہمیں اعزاز حاصل ہے ماشاءاللہ۔ جانے کس بات پر ہم اتراتے ہیں کہ ہم بڑا جو ہے تیر مار لیے۔ ارے بابا وہ کہتے ہیں کہ کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ خدا کا خوف کرو۔ 25 کروڑ عوام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، لیکن ہماری دونوں پارٹیوں کے سیاستدانوں کی ساری جائیدادیں جاگیریں باہر ہیں اور ان کے ایسٹس باہر ہیں، ان کی فیک جعلی کمپنیاں، شیل کمپنیز بنی ہوئی ہیں۔ وہ یہاں انہوں نے کراچی کو کچرا کنڈی بنا دیا ہے اور جو ٹینکر مافیا ہے وہ رول کر رہا ہے۔ سندھ میں جو قسم پرسی غریب آدمی کی ہے وہ جاگیردار اس کو خون کے نچوڑ رہا ہے اس کا۔ اور باقی آپ دیکھ لیں باقی صوبوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان کو دیکھ لیں آپ، آزاد کشمیر میں کم از کم ہمارا یہ تھا، وہاں بھی آزاد کشمیر میں بھی اب وہ کہتے ہیں پلیبسائٹ کراؤ، اور اسی طرح گلگت بلتستان کو دیکھ لیں، اسی طرح آپ جو ہے فاٹا کو دیکھ لیں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں۔ جانے کس پاکستان کی یہ خوشحالی کی بات کر رہے ہیں؟ ارے بابا عوام کو اقتدار دو، آئین پر عملداری کرو، سیاسی استحکام لاؤ، عدلیہ کو آزاد کرو، عوام کو انصاف دو، تو پھر ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سیاسی استحکام کے بنا آپ کا معاشی استحکام آئے گا، یا جبر سے گولی اور لاٹھی سے آپ کنٹرول کر کے بھکاری بنا کے ان کو غلام بنا کے رکھو گے، تو یہ معاف کیجیے گا ڈیجیٹل ایرا ہے، اس میں پاکستان کی ٹیلی ڈینسٹی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور پاکستان کی یوتھ کی ریشو جو ہے 70% سے 75%، 20 سال سے کم عمر کے ہیں۔ یہ انرجیٹک جو ہیومن ریسورس ہے آپ کی، یہ آپ کو لنچ کر کے کھا جائے گی اگر آپ نے ان کو حقوق نہ دیے۔ یہ تو دعا کریں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف بالکل بہت ہی پرامن سیاسی جماعت ہے، جو بالکل اس تمام تر استحصال اور جبر کے باوجود، اور ان کے قائد کو 3 سال سے مابا سلاسل رکھا ہوا ہے اور 1 سال سے ان کو قید تنہائی کی اذیت دے رہے ہیں، اور ان کا ایک دھیلا بھی پائی بھی باہر نہیں ہے، اور جو ان کے جھوٹے کیسز، سیاسی کیسز 200 سینچریز 2 سینچریز سے زیادہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے معاف کیجیے گا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو چلا لیں گے تو کوئی خدا کا خوف کریں۔ اگر پاکستان سے محبت ہے تو پاکستان میں سیاسی استحکام لائیں، تبھی معاشی استحکام میں اس پہ جواب دینا چاہ رہے ہیں 1 منٹ، لیکن مجھے راجہ انصاری صاحب کی طرف جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ویری کوئکلی کیجیے گا جی۔ مجھے کوئک ایک وہ کرنے دیں۔ میں کھوسا صاحب کی بات کو بڑی اہمیت دیتا ہوں، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی۔ کاش کہ یہ باتیں وہ اس وقت بھی کرتے جس وقت 2018 میں ان کی گورنمنٹ بنی تھی، کاش کہ یہ اس وقت اس پر ان باتوں پر عمل کرتے جو آج یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، کاش یہ ان باتوں پر عمل کرتے جو 2018 سے پہلے کر رہے تھے اور 2022 کے بعد پھر یہ وہی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ 20 کا جو گیپ ہے نا، 2018 سے 2022 کے درمیان تک، جو جب تک ان کی گورنمنٹ تھی، یہ شاید اس وقت یہ تمام چیزیں بھول گئے تھے کہ یہ چیزیں ملک میں کرنی ہیں، کیونکہ باتیں کرنا اور عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ جو آج ہم جو کچھ بھگت رہے ہیں، یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، جن خرابیوں کی نشاندہی کوثر صاحب نے کی ہے، تو ان تمام خرابیوں کی بنیاد ان کی پارٹی ہی رکھ چکی ہے، اور جب بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس پر بلڈنگ بنتی ہے، اور اس کو بلڈنگ بننے کے بعد یا اس کو پروان چڑھنے کے بعد اس کو واپس ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اب ہم اس فیز میں آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی خرابیوں کو واپس ٹھیک کرنے کی طرف آئیں گے۔ ہماری جو چیزیں ہیں وہ ان کا نتیجہ بھی کچھ عرصے بعد آئے گا۔ جس طرح یہ آج جو کچھ پاکستان بھگت رہا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ سیاسی شکل میں ہو، وہ کسی عدالتی شکل میں ہو، وہ کسی تالے ازما کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، ان تمام چیزوں کی بنیاد کھوسا صاحب کی پارٹی رکھ چکی تھی اور اس کو پروان بھی چڑھا چکی تھی، کیونکہ اس زمانے میں وہ بہت ساری چیزیں کہتے ہیں۔ میں وہ دہرانا نہیں چاہتا کہ اس وقت ان کے لیڈر صاحب کیا کیا کہتے تھے، اس وقت ان کے لیڈر صاحب عدلیہ سے کیا کام لیتے تھے، اس وقت ان کے لیڈر صاحب ہماری فورسز سے کیا کام لیتے تھے، میں ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن کاش کہ یہ اور ان کے لیڈران
جو آج بھی ان کے لیڈران ہیں جنہوں نے اربوں روپے بنائے اور اربوں روپے انہوں نے ملک سے باہر شفٹ کیے ہیں. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاستدان دو پارٹیوں کے، یہ دو پارٹیوں کے سیاستدان، ایک تو پہلی بات یہ کہ تمام سیاستدان نہیں، ایک تو یہ آپ بالکل بات ذہن سے نکال دے کہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر پارٹی میں، ہر گروہ میں، ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، لیکن سب کے سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آنکنا چاہیے. اب ان کی پارٹی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آج جس وقت گورنمنٹ ان کی بنی اس سے پہلے ان کی حیثیت کیا تھی، اور گورنمنٹ بننے کے صرف 2 سالوں کے اندر ان کی اس کے بعد ان کی کیا حیثیت بنی، مجھ سے زیادہ بہتر کوسا صاحب جانتے ہیں. تو لہٰذا یہ باتیں کرنا کہ کاش کہ یہ 25 کروڑ عوام کے لیے کچھ کریں، یہ کاش والے لفظ، کاش کہ اگر آپ 2018 میں ہی خود اپنے لیے کہہ دیتے تو آج ہمیں یہ چیزیں بھگتنا نہ پڑتی. ٹھیک ہو گیا. راجن سائی صاحب کی طرف آؤں گی. راجن سائی صاحب 2 منٹ ہے میرے پاس. سوال اگین وہی ہے کہ کیا آپ کی اور پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اس ساری سچویشن میں، کیونکہ اب بجٹ کا بھی اناؤنس کر دیا ہے 12 کو، اور کیا کراچی الگ سلیکٹڈ جو ہے وہ جا کے یونٹ بن رہا ہے جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں وفاق کے انڈر آئے گا، کیا ہوگا؟ دونوں مہمانوں کے ساتھ آپ کا پروگرام بہتر ہو رہا تھا، مجھے تو آپ نے خامخواہ میں ٹیلی فون کو بتا کے رکھا، لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب تو بہت زیادہ 2 منٹ میں نہیں ہو سکتا. تو پھر دیں آپ، دیں جواب، دیں آپ، دیں. سلیم جو ہمارے ابھی بھائی تھے لطیف کھوسا صاحب، وہ آج چیف وغیرہ بنے ہوئے تھے اور انہیں اللہ کا خوف بھی یاد آ رہا تھا. 2 منٹ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب بنی گالا سے وزیر اعظم ہیلی کاپٹر پہ وزیر اعظم ہاؤس جاتے تھے اس وقت اللہ کا خوف یاد نہیں آ رہا تھا. وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ دگنا تگنا کر دیا گیا تھا، اللہ کا خوف یاد نہیں آ رہا تھا. غیر ملکی دوروں پر جو عیاشیاں کرتے تھے، جو صحافی یہاں سے لے کے جاتے تھے اور وہ جو بعد میں آ کے یہاں کہانیاں سناتے ہیں، اگر وہ سچ ہیں تو پھر اس وقت اللہ کا خوف یاد نہیں آ رہا تھا. اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بلکہ ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کر یہ کہنا کہ نواز شریف کو اس کی بیٹی پر جھوٹے مقدمے بناؤ، اس وقت اللہ کا خوف یاد نہیں آ رہا تھا. اور سب کے بعد کہا کہ میں تو ملک چلاتا ہی نہیں تھا بھائی، وہ تو باجوہ صاحب چلاتے تھے، میں تو چلاتا ہی کچھ نہیں تھا. تو پھر آج یہ جو چیز وغیرہ لوگ دوست بنے ہوئے ہیں ہمارے بڑے ہیں، ہمارے گزرے گئے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت چیز وغیرہ بن جاتے اور انقلاب کی باتیں کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی معاملات طے نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی ایک الگ سیاسی اینٹی ہے، مسلم لیگ نون ایک الگ سیاسی اینٹی ہے. ہم نے بہترین مقابلہ کیا. گلگت بلتستان میں ہم نے اتنی جو الیکشن کیمپین تھی اس پر شاید ہم نے اتنا پیسہ خرچ نہیں کر سکے جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے پیسہ خرچ کیا. تو لازمی بات ہے ان کی ایک اچھی الیکشن کیمپین تھی. کراچی الگ فیڈرل یونٹ بن رہا ہے، کراچی فیڈرل یونٹ بن رہا ہے الگ نہیں، کراچی کبھی بھی فیڈرل یونٹ نہیں بنے گا. کراچی کو فیڈرل حکومت کبھی بھی جو ہے وہ اپنے فیڈریشن کے حوالے کرنے نہیں چاہتی ہے. کراچی پیپلز پارٹی کے پاس رہے گا. اور یہ جو ترقی کا سفر پیپلز پارٹی نے کراچی میں شروع کیا ہوا ہے، یہ واقعی ترقی کا سفر ہے یا کھنڈرات ہے، اس کا فیصلہ عوام کریں گے. اور K4 کا پروجیکٹ اس کا کیا ہوگا پھر؟ K4 کے پروجیکٹ میں ابھی ہم اس سال جو بجٹ آ رہے ہیں اس بجٹ میں ابھی ایک خطیر رقم رکھ رہے ہیں. دسمبر 2026 یا جنوری 2027 میں ہم K4 منصوبے کو کمپلیٹ کریں گے. اس K4 منصوبے کو کمپلیٹ کریں گے جس پر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی عمران خان کے دور میں اور بانی پی ٹی آئی کے دور میں. یہ کہا گیا کہ ادھر تو کرپشن ہوتی ہے، اس پورے کے پورے پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا تھا مکمل. پھر ہم آئے جب تو ہم نے دوبارہ کام اسٹارٹ کیا ہے، انشاءاللہ اسی سال مکمل کریں گے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوا، پیپلز پارٹی کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے؟ اس پہ کام ہی نہیں ہوا، اس پہ کام ہی نہیں ہوا. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ رانا مشہود صاحب ابھی وزٹ پہ تھے کراچی کے، یو مائٹ نو دیٹ، تو انہوں نے تو کچھ اور سٹیٹمنٹس دی ہیں جہاں بھی ان سے K4 کا پوچھا گیا. آپ کی اور ان کے سٹیٹمنٹ میں بالکل کانفلکٹ ہے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ. میں جو آپ کو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں وہ ایز این ترجمان وفاقی حکومت دے رہا ہوں کہ اس پر انشاءاللہ خطیر رقم رکھی جائے گی کہ اس کو کمپلیٹ کرنے میں اس کا بڑا زبردست کارگر ثابت ہوگی. اور ہم انشاءاللہ K4 منصوبے کو دسمبر یا جنوری 2027 تک کمپلیٹ کر لیں گے اور پانی کراچی تک پہنچائیں گے. لیکن کراچی کے گھروں تک پانی اور فیکٹری تک پانی پہنچانا واٹر بورڈ کا سندھ گورنمنٹ کا کام ہے اور اس پر ابھی پتہ نہیں سندھ گورنمنٹ نے کام شروع کیا ہے یا نہیں کیا، اس پر پیپلز پارٹی زیادہ بہتر بتا سکتی ہے. بہرحال ہم کراچی تک پانی پہنچا دیں گے ان کو. ٹھیک ہو گیا ہے. بہت شکریہ راجن سائی صاحب آپ کا، لطیف کھوسا صاحب آپ کا، سینٹر بلال آپ کا، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان سے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.